अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? नाजरीन, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में आपसे बात कर रहे थे इस सीरीज़ के, लाइफ स्टोरी सीरीज़ के, कि कैसे मैंने जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड किया, कैसे मैं इस मुकाम तक पहुंचा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो मेरी वालदैन की दुआ काम आई। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे असातिज़ा कराम ने मेरी बहुत अच्छी गाइडेंस की। और उसके बाद जो बचा कुछ परसेंटेज है वो उसमें मैंने एफ़र्ट की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अपना आईकॉम कंप्लीट किया। नाज़रीन, फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप भी मेरी फैमिली हैं और आप को बताना कि एक स्पेशल पर्सन किन डिफ़िकल्टी से गुज़र कर इस लेवल तक पहुंचता है, तो वो आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। व्यूअर्स, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से अपना आईकॉम कंप्लीट किया और फर्दर स्टडी के लिए मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ही इंतखाब किया, क्योंकि उनका जो स्टाफ है, उनके जो तमाम अफराद, स्टाफ हो गया, हेड ऑफिस वगैरह, तमाम बहुत कोऑपरेट करते हैं, ख़ास तौर पे स्पेशल पर्सनस के साथ, जिसकी वजह से मैंने उसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बीएस ऑनर्स अल्हम्दुलिल्लाह 4 इयर्स प्रोग्राम कंप्लीट किया वहाँ से। और वैसे ही मैंने अपना मसलन कि जाया करता था, व्हील चेयर के ऊपर ही जाया करता था। एक वालिद साहब ने मेरा साथ जो मुलाज़म है उसको हायर किया हुआ था, जो मुझे लेके जाता था, मुझे छोड़ के जाता था। मैं कैसे वहाँ तक पहुँचता था, 1-1.5 किलोमीटर का फासला कैसे तय करता था, ये मैं ही जानता हूँ, या वो जो चलाने वाला है वो जानता था। वो फिर भी कम जानता था क्योंकि बैठा मैं होता था, झटके लगने वगैरह वगैरह, ट्रैफिक के मसाइल, टाइम पे एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचना, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और साथ साथ जो टाइपिस्ट है मेरा, उसको भी टाइम पर अपने साथ यूनिवर्सिटी को उसको पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता था कि मैं पहुंच गया हूं तो टाइपिस्ट नहीं पहुंचा, या टाइपिस्ट पहुंच गया तो मैं नहीं पहुंचा। क्योंकि जिस रास्ते से हम जाते थे उसके दरमियान में ड्रमा वाला चौक आता था, जो सियालकोट का मशहूर इलाका है, उधर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता था। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी कहूँगा कि वो हमारे अभी सोसाइटी में, हमारे अभी माशरे में इतनी अवेयरनेस नहीं आई कि वो डिसेबल पर्सनस को रास्ता दें। अफरा तफरी का दौर है, नफसा नफसी का दौर है, कोई मसलन देख के भी रास्ता नहीं देता, तो आपने अपनी एफ़र्ट से पहुँचना होता है। वहाँ से मैंने फिर बीएस ऑनर्स को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। और वहाँ से फिर मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के वो यू के जो रेक्टर हैं, जो चांसलर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम हुआ और उसमें मुझे डिग्री जो है वो अवार्ड की गई, जो मैंने आपको अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में सरवकाश ने शो की थी। फिर उसके बाद मैं 1 साल तकरीबन बिल्कुल फारिग, और मैं काफ़ी बोर होने लग गया। मैंने कहा कि अब ये स्टडी मैंने इतनी अल्हम्दुलिल्लाह की है तो इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, इसको पाकिस्तान को सर्विस देनी चाहिए स्टडी की वजह से। तो मैंने जॉब सर्च की। उसके बाद मुझे मेरा सबसे पहला राब्ता सर काशिफ महमूद से हुआ, जो कि ईएलसी के ऑनर हैं। तो बहुत ही नाइस पर्सन है, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। मैंने उनसे मुलाकात की और मेरी जो फर्स्ट जॉब है वो ईएलसी में हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वो भी स्टाफ था ईएलसी का, जहाँ मैंने तकरीबन 6 माह का अरसा गुजारा। बहुत अच्छी कोऑपरेशन उन्होंने मेरा जो है, मुझे फील ही नहीं होने दिया कि जैसे मैं डिसेबल पर्सन हूँ। सर काशिफ महमूद, जो कि मेरी इंस्पिरेशन पहले से थे और बाद में और ज़्यादा हो गई उनको जब मैंने फ़ेस टू फेस देखा। बहुत ही वो एक नाइस पर्सन, आजिज़, बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सन है।
تو میں نے وہاں اپنی جو اسٹڈی ہے وہ مارچ ٹو تقریباً میرے خیال سے اگست تک کنٹینیو کی. انہی اسٹڈی کے دوران وہ جاب کے دوران میں نے این ٹی ایس کا ٹیسٹ دیا تھا جب میں ای ایل سی کا جاب کر رہا تھا. اسی کے دوران میں نے اپنا این ٹی ایس کا ٹیسٹ دیا. میرے ساتھ میرے ایک اور ٹیوٹر سر شمس تھے. ہم نے ویسے مذاق میں جس کو کہتے ہیں پنجابی میں شوگر میں این ٹی ایس کا ٹیسٹ وہاں دیا. ہم نے کہا کون سا وہ ہمارا جاب ہونی ہے وہ ایسے چلو دے دیتے ہیں, ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ این ٹی ایس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. تو اچانک جو ہے وہ اگست میں حج والے دن پوسٹ مین لے کر میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا کہ سر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے. میں نے اس کو اوپن کیا اور اس وقت میرے جو ہے نا وہ آسان خطا ہو گئے کہ مثلاً ہم نے تو مذاق میں ایک ٹیسٹ دیا تھا, تو یہ تو الحمدللہ سچ ہو گیا بالکل. اور اس دن میں نے واقعی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ کیسے جو ہے وہ مثلاً محنت جو ہے اس کا پھل ضرور ملتا ہے. این ٹی ایس کا ہم نے ٹیسٹ دیا, اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا, میری جو ہے وہ الحمدللہ 14 اسکیل میں جاب جو ہے وہ اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر میرے ہاتھ میں تھا اور میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. سب سے پہلے یہ میں نے اپنی خبر جو ہے اپنی والدہ کو دی, کیونکہ اس ٹائم میری آنکھوں میں ایسے آنسو اس لیے نکل رہے تھے کہ میرے والد صاحب جنہوں نے میرے لیے بہت ایفرٹس کی, میری اسٹڈیز کے لیے, میرے آنے جانے کے لیے, میرے تمام اخراجات ایکسپینسز انہوں نے برداشت کیے, لیکن وہ اس ٹائم پہ میرے ساتھ موجود نہیں تھے, وہ وفات پا چکے تھے. تو اس وجہ سے میں نے ان کو بہت زیادہ مس کیا کہ کاش وہ اگر ہوتے تو وہ میری اس ایفرٹ کو دیکھتے, میرے اس اپوائنٹمنٹ کو دیکھ کتنا خوش ہوتے کہ میں نے اپنی جس بچے کو ڈسیبل نہیں سمجھا تو اس نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ جو میں نے ڈریم کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, عطا فرمائے, بلندی عطا فرمائے اور انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے. تھوڑا سا جو ہے ماحول سیڈ ہو گیا ہے ان کا سوچ کے, تو پھر وہ سیڈ ہو ہی جاتا ہے. والد صاحب چاہے جتنا مرضی عرصہ ہو جائے ان کا غم ہمیشہ تازہ رہتا ہے. تو ناظرین ایسے میں نے اپنا فردر جو ہے وہ جاب کو کنٹینیو کیا 9 ماہ, جیسے میں نے آپ کو اپنی سب سے فرسٹ ویڈیو میں اور سیکنڈ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں نے 9 ماہ جاب جو ہے وہ وداؤٹ پے اور وداؤٹ کسی الاؤنس وغیرہ اپنی کنٹینیو کی. اور جاب جو ہے اس کا سینٹر کافی دور تھا, اس کے لیے مجھے اپنی کنوینس کا بندوبست کرنا پڑا. ایک ڈالا ٹائپ تھا جس کو چاند گاڑی ٹائپ جس کو کہتے ہیں, اس میں میری ویل چیئر جاتی تھی روز اور کافی جھٹکے لگتے تھے. ادھر پہنچ کے ادھر سے اترنا, واپسی کا بھی یہی سفر تھا. تقریباً 3-4 کلومیٹر کا وہ سفر تھا جو طے کرنا ہوتا تھا ہم نے روز. اور ادھر جا کر میرے جو ہے وہ مثلاً جوائنٹس میں پین ہو گئی, میرے ہاتھوں کے نیچے وہ جھٹکے لگ کے ٹیبل کے ساتھ وہ کٹس لگ گئے اور بہت سی ڈیفیکلٹیز کا مجھے اس ٹائم سامنا کرنا پڑا. لیکن کہتے ہیں کہ آپ جب کنسسٹنٹ رہیں, جب آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا پھل ضرور ملتا ہے. پھر میں نے اپنا ٹرانسفر جو ہے وہ جیسے تیسے کر کے جو ہے وہ کروا لیا اپنے گھر کے پاس پیرس روڈ پہ پورن نگر, اور ابھی تک میں ادھر ہی جاب کنٹینیو کر رہا ہوں. اور الحمدللہ پھر 9 ماہ بعد میری جو ڈگریز ہیں ان کی ویریفیکیشن ہوئی. اس کے بعد مجھے اکاؤنٹ اوپن کرنے کی اجازت ملی اور پھر میری سیلری ٹرانسفر ہوئی. پھر میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ میں نے اپنی جو فرسٹ سیلری 9th منتھ کی بنی تھی اس سے میں نے اپنی والدہ کو الحمدللہ عمرہ کروایا, جو کہ میرے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ زندگی کی سب سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ میں نے والدہ کو عمرہ, میں نے کیا کروانا تھا, کروانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ, دینے والا اللہ تعالیٰ, رزق عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں, بلکہ کر ہی نہیں سکتا شکر ادا, چاہے میں 24 گھنٹے سجدے میں گرا رہا ہوں, کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا, مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ میں نے
اپنی الحمدللہ پرسنل انکم سے اپنی والدہ کو عمرے پر بھیجا. اس کے بعد میں اب تک جاب کنٹینیو کر رہا ہوں. اور اچانک مجھے جو ہے نا وہ آج سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ یہ میں اپنی تمام باتیں جو ہے وہ ساری پاکستان کے ساتھ ساری دنیا کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ لوگ ابھی بھی بہت کم اویئرنیس ہے. وہ ڈسیبل پرسن کو ایک معاشرے کا پرسن ہی نہیں سمجھتے، کرامت پرسن ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ یہ جاب کر سکتا ہے، نہ فردر اسٹڈی کر سکتا ہے. کچھ ڈسیبل پرسنس کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے بہت جلدی ہمت ہار دی ہوئی ہے. تو میں اس لیے میرے ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے اپنی لائف سٹوری شیئر کروں کہ میں نے کن حالات سے گزر کر اپنے اس مقام کو حاصل کیا الحمدللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ جو باقی ڈسیبل پرسنس ہیں وہ مجھے دیکھ کر ایک انسپریشن حاصل کریں کہ ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی آگے بڑھیں گے، ہم اپنے والدین کا سہارا بنیں گے. ہم ان کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، ہم ان کا سہارا بنیں گے اور ہم ان کے لیے ایفرٹ کریں گے، ان کے ڈریمز کو پورا کریں گے. تو ناظرین، میری ویڈیو بنانے کا مقصد جسٹ یہی تھا. میں کوئی کسی کی ہمدردیاں حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی کلیپنگ وغیرہ کروانے کے لیے ویڈیو نہیں بنا رہا. بخدا اللہ جانتا ہے کہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ تمام دنیا کو پتہ لگے کہ جو ڈسیبل پرسن ہیں وہ دراصل سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر انسان جو سوچتا ہے وہ کر سکتا ہے، اگر اس کی ول پاور مضبوط ہو، وہ کرنا چاہے تو وہ ضرور کر سکتا ہے. اور اگر آپ پہلے ہی ہمت ہار دیں تو پھر نارمل پرسن بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں تمام اپنے ڈسیبل پرسنس کو اسپیشلی اور تمام نارمل پرسن کو جو کہتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھیں، میرے حالات کو دیکھیں، میری ڈسیبلٹی کو دیکھیں اور اس سے انسپریشن حاصل کر کے اپنی اسٹڈیز کو، اپنی جاب کو کنٹینیو کریں، کسی مقام پر پہنچیں کہ آپ کے والدین آپ کو دیکھ کر فخر محسوس کریں. تو ناظرین، یہ میں نے آپ سے آج اپنی لائف سٹوری شیئر کی کیونکہ میں آپ کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، میری لائف سٹوری پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز، میری یہ لائف سٹوری کیسی لگی، کون سا پارٹ آپ کو اس کا سب سے اچھا لگا، کون سی جگہ آپ مزید کلیریفیکیشن چاہتے ہیں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور میری جو ہے وہ ویڈیوز کو آگے شیئر کریں. آپ کا ناظرین بہت شکریہ. ویورز، دوستوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.